طے ہے کہ یہاں کسی نے رہنا نہیں، کسی کا جماؤ نہیں، کسی کا ٹھہراؤ نہیں، تو پھر اس مختصر سی زندگی کو، اس تھوڑی سی زندگی کو جو ودیعت ہمیں کی گئی ہے، منظم کر کے، مرتب کر کے، با مقصد گزارنے کا انتظام کیا جائے، اور اپنی زندگی میں اپنے رب کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے ہمسایوں کے حقوق، اپنی معاشرت کے حقوق، حتیٰ کہ اپنے آپ کے حقوق، اپنی جان کے حقوق ادا کر کے سرخرو ہو کے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ ہمارے ذمہ کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی کا حق غصب کیا ہو تو بہت جلدی اس کو لٹا دینا چاہیے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے معذرت کر لینا چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اگر اللہ جل شانہ کے احکام کو توڑا ہے، اس کے حکم نہیں مانے، گناہوں پہ گناہ کیے ہیں، تو وہ کریم ہے، اس نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو اگر بندہ اس کے حضور حاضر ہو جائے، اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ انہیں مٹا دیتا ہے۔ تو میاں ہم اللہ کے حضور عرض کریں، توبہ کے لفظ ہم نے بولنے ہیں، باطن کو ستھرا وہ کرنے والا ہے۔ ہم تو اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اور باطن اس کے سپرد ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہے اور گندی نالی پہ گرا ہوا ہے، اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ کے جا رہا ہے۔ انہیں بڑا ترس آیا کہ انسان ہے اور شراب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ اس کو وہاں سے اٹھایا اور احترام انسانیت کی وجہ سے اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر وقت گزر گیا، جب شام پڑی، رات گہری ہوئی، سحری کا وقت آیا، تو یہ بزرگ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں مصلی پہ پہلے ہی وہ شرابی بیٹھا ہوا تھا۔ تو حیرت زدہ ہوئے کہ ابھی کل تو میں نے اس کا منہ دھویا ہے۔ تو حیرت سے وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگے، ہاتف سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو سچے دل سے اس کے حضور آئے۔ ہم اپنے ظاہر کو صاف کرنا ہے، اندر کو وہ صاف کر دے گا، باطن کو وہ ستھرا کر دے گا، اندر کی غلاظتیں اپنے کرم سے وہ دور کرے گا۔ تو صاحبو، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدم جو ہیں، یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں، قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے کوئی حجت باقی نہ رہے اور پچھتاوا ہو، کاش کہ کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا اور اٹھتے ہوئے جنازوں پہ غور کر لیا ہوتا، ڈوبتا سورج پیغام دیتا تھا، اس سے کچھ سمجھ لیا ہوتا، پھیلی ہوئی قبروں سے کچھ سیکھ لیا ہوتا، جوان لاشیں اٹھتے تھے ان سے کچھ سمجھ لیا ہوتا۔ تو اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لے جائیں، اچھائی کی طرف لے جائیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھی، ہمارے اعزاء و اقربا کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی، جملہ پیر بھائیوں کو، پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کا ہو جانے کی توفیق دے، اور اچھے اور صالح لوگوں کی دوستی اختیار کرنے کی توفیق۔